السلام علیکم دوستو، فرانس بھی یمن کے خلاف میدان میں اتر گیا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اب مڈل ایسٹ میں ایک خوفناک جنگ شروع ہو کر رہے گی، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ عربوں میں ایک ایسی لڑائی شروع ہوگی جس کے 100 بیٹے بھی ہوں گے تو صرف ایک بچے گا، گو کہ وہ کسی شہزادے کی موت سے منسلک ہے۔ لیکن ہمیشہ بڑی لڑائیوں سے پہلے چھوٹی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ فرانس نے میدان میں آ کر دوستو یمن کا ڈرون مار گرایا ہے۔ ساری سچویشن آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ساتھ حماس کے لیڈر نے کیا مدد مانگی تھی پاکستان سے اور اس کا کیا جواب دیا پاکستان نے، اس پر بھی اہم ڈیٹیل سامنے آئی ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ فرانس نے خبر جاری کی ہے کہ ان کی فریگیٹ نے 2 ڈرونز ریڈ سی میں مار گرائے ہیں جو ان کی طرف بڑھ رہے تھے، اور یہ ڈرون فرانس کی ان شپس پر حملہ کرنا چاہتے تھے، لیکن فرانس کی نیوی نے ان ڈرونز کو مار گرایا۔ اس واقعے کے حوالے سے فرانس کا کہنا ہے کہ یہ ہفتے کے روز پیش آیا تھا۔ اب جس طرح پاکستان کی نیوی نے جنگی بحری جہاز اس سمندر میں تعینات کیے ہیں تاکہ پاکستان کے تجارتی جہاز محفوظ رہیں، اسی طرح فرانس اور دوسرے ممالک نے بھی اپنے تجارتی جہازوں کی حفاظت کے لیے بحری جہاز تعینات کیے ہوئے ہیں ریڈ سی میں، اور انہی میں سے ایک نے ان ڈرونز کو نشانہ بنایا، کیونکہ یمن صاف لفظوں میں کہہ چکا ہے کہ وہ ہر اس جہاز کو نشانہ بنائے گا جو اسرائیل کی بندرگاہ سے نکلے گا یا وہاں جائے گا۔ اور ابھی حال ہی میں اٹلی کے جہاز پر بھی حملہ کیا ہے یمن نے، جو اسرائیل کی بندرگاہ سے ہو کر آ رہا تھا۔ یمن نے بیان بھی جاری کیا کہ اس کو خبردار ہم نے کیا تھا، لیکن ہماری بات نہیں سنی گئی تھی۔ ان شارٹ اگر آپ کو بتائیں دوستو تو یمن والا راستہ اسرائیلی جہازوں اور اسرائیل کی تجارت کے لیے بند ہو چکا ہے۔ یہاں سے اب اسرائیل نہ تجارت کر سکے گا اور نہ ہی اسرائیل سے کوئی تجارت کر سکے گا۔ اب ایک داد تو آپ ضرور دیں گے یمن کو کہ بے شک ان کے اس عمل سے پوری دنیا ہی یمن کے خلاف ہو جائے گی۔ اگر فرانس کے جہاز کو تباہ کر دیتا یمن تو ظاہر تھا کہ پھر فرانس بھی مطالبہ کرتا کہ یمن کے خلاف آپریشن شروع کیا جائے، لیکن یمن کے حوثیوں نے خوف زدہ ہو کر اپنا بیان نہیں بدلا، جبکہ وہ اس پر ڈٹ گئے اور اللہ سے مدد مانگی کہ ہم فلسطینی مسلمانوں کے لیے یہ سب کر رہے ہیں، ہماری مدد فرمائیں۔ تو یہ ہے وہ اصل جذبہ دوستو جو لا الہ الا اللہ آپ کو سکھاتا ہے کہ صرف اللہ سے ڈرنا ہے اور کسی سے نہیں۔ اب جیسے جیسے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، سعودی عرب اس سے سب سے زیادہ پریشان ہے، کیونکہ یمن سے جنگ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ سعودی عرب بھی اس سے متاثر ہوگا۔ جیسے آپ کہہ لیں کہ افغانستان پر امریکہ نے حملہ کیا تھا، کوئی پاکستان پر تو کیا نہیں تھا، لیکن اس سے پاکستان بھی جلا تھا، اور ایسا جلا تھا کہ آج تک پاکستان کے زخم تازہ ہیں۔ معیشت تباہ ہو چکی ہے اور پاکستان کو ایک سیکورٹی سٹیٹ بنا کر رکھ دیا گیا ہے۔ 200 ارب ڈالرز کا نقصان ہوا پاکستان کو۔ تو اگر یمن میں بھی جنگ شروع ہوئی تو اس سے سعودی عرب لازمی طور پر متاثر ہوگا، اور یہی ڈر سعودی عرب کو ہے کہ اگر امریکہ اسرائیل نے یمن سے جنگ چھیڑ دی تو بڑا نقصان صرف سعودی عرب کا ہی ہوگا۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں دوستو کہ کچھ دن قبل اوریہ مقبول جان نے خبر شیئر کی تھی کہ اسماعیل ہانیہ نے کہا تھا کہ اگر پاکستان اسرائیل کو دھمکی دے گا تو غزہ میں جنگ رک سکتی ہے۔ اس پر اوریہ مقبول جان نے کہا کہ اس کے بعد اگر پاکستان ایسا نہیں کرتا اور اسرائیل کو دھمکی نہیں لگاتا تو پھر آگے سے غزہ میں ہر شہادت کا وبال اور عذاب پاکستان کی گردن پر ہوگا، یعنی پاکستان ہی اس کا ذمہ دار ہوگا۔ لیکن آپ بھی اس پر حیران ہوں گے کہ اس حوالے سے پاکستان نے کوئی بھی رد عمل تک نہیں دیا ابھی تک۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس بیان کے بعد پاکستان ان سے رابطہ کرتا، اگر پاکستان دھمکی نہیں بھی لگا سکتا اسرائیل کو تو اس پر بھی بتا دیتا کہ ہماری یہ مجبوری ہے، اس وجہ سے ہم اسرائیل کو ایسی وارننگ جاری نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اس قسم کی بزدلی پاکستان دکھائے گا، اس کی بھی امید پاکستانیوں کو نہیں تھی، جبکہ عمران خان کے دور میں پاکستان نے ایسی دھمکیاں لگائی تھیں اسرائیل کو کہ اسرائیل جنگ بندی پر فوری راضی بھی ہو گیا تھا۔